اللہ کے عذاب سے دور اور جنت میں داخل کر دینے والے چند اعمال۔ بہت پیاری حدیث ہیں، مسند احمد کی صحیح حدیث ہے۔ چند ایسے اعمال ہیں جن پر عمل کر کے ہم اللہ کے عذاب سے، جہنم سے دور ہو سکتے ہیں، اور اللہ کی رحمت سے اگر ہم ان اعمال پر عمل کریں تو انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اپنی جنت میں داخلہ نصیب فرمائیں گے۔ محمد بن جحادہ ایک آدمی سے، وہ بنو عنبر قبیلہ کے ایک ساتھی سے، وہ اپنے باپ سے جن کی کنیت ابو منتفق تھی روایت کرتے ہیں، اس نے کہا میں مکہ میں آیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق دریافت کیا۔ لوگوں نے کہا وہ عرفہ میں ہیں، میں وہاں آپ کے پاس گیا، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہونے کا ارادہ کرتا تو صحابہ مجھے روکتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو چھوڑ دو۔ فدنوت منہ، چنانچہ میں آپ کے اتنے قریب ہو گیا، حتی اذا اختلفت عنق راحلتی وعنق راحلتی، اتنے قریب ہو گیا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کی گردن، ان کی سواری کی گردن میری سواری کی گردن سے مل گئی۔ فقلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، نبئنی بما یباعدنی من عذاب اللہ ویدخلنی الجنہ ویدخلنی الجنہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ایسا عمل بتائیں جو مجھے اللہ کے عذاب سے دور کر دے اور جنت میں داخل کر دے۔ نبئنی بما یباعدنی من عذاب اللہ ویدخلنی الجنہ، ایسا عمل بتائیں جو مجھے اللہ کے عذاب سے دور کر دے اور جنت میں داخل کر دے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تعبد اللہ ولا تشرک به شیئا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کر اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کر۔ دوسرا، وتقیم الصلاة المکتوبہ، فرض نماز ادا کر۔ تیسرا، وتؤدی الزکاة المفروضہ، فرض زکاة ادا کر۔ چوتھا، وتصوم رمضان، رمضان کے روزے رکھ۔ پانچواں، وتحج وتعتمر، حج اور عمرہ ادا کر۔ چھٹا، وانظر ما تحب من الناس ان یأتوه الیک فافعلہ بہم، دیکھ جو تو پسند کرتا ہے کہ لوگ تیرے ساتھ ایسا کریں تو وہی ان کے ساتھ کر۔ وما کرہت ان یأتوه الیک فذرہم منہ، اور جو تو ناپسند کرتا ہے کہ وہ تیرے ساتھ ایسا کریں تو بھی ان کے ساتھ ویسا نہ کر۔ سبحان اللہ، کیسی حسرت! جنت میں داخلے کے لیے ایسے اعمال بتائیں اور اللہ کے عذاب سے دور ہونے کے اعمال بتائیں۔ سبحان اللہ، آج ہمارا ایسا شوق نہیں ہے کہ ہم اہل علم سے ایسے اعمال، ایسے حسنات دریافت کریں جو جنت کے قریب اور جہنم سے دور کر دینے والے ہوں۔ ہمارے اندر ایسا اشتیاق، ایسا شوق نہیں ہے، ایسی تڑپ، ایسا طلب نہیں ہے۔ آج ہمارے ہاں کیا ہے؟ صرف بس حرام کو حلال کروانے کے لیے فتویٰ پوچھا جاتا ہے، یا ایسے مفادات کو حل کرنے کے لیے تعویذ لکھوائے جاتے ہیں، یا بے مقصد مسائل میں علماء کے ساتھ بحث و تکرار کی جاتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ہدایت عطا فرمائے، ہمیں بھی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جیسا جذبہ ایمان اور شوق جنت نصیب عطا فرمائے، اور ان اعمال پر عمل کرنے کا توفیق عطا فرمائے، تاکہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں بھی اپنے عذاب سے دور کر دے اور جنت میں داخلے کا اور جنت میں داخلہ نصیب فرمائے۔ آمین۔